حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 افراد کے علاوہ کسی امیر آدمی کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ کھانا حلال نہیں۔ نمبر 1، صدقہ وصول کرنے والا سرکاری ملازم۔ نمبر 2، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا مجاہد۔ نمبر 3، وہ دولت مند جو صدقے کی چیز اپنے مال کے بدلے خرید لیتا ہے۔ نمبر 4، یا یہ صورت کہ کسی فقیر کو صدقہ دیا گیا اور اس نے وہ کسی غنی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ اور نمبر 5، دیوالیہ یعنی مقروض۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پاک چیز کا صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک یعنی حلال اور عمدہ چیز ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگرچہ ایک ہی کھجور ہو، وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کو اس صدقہ دینے والے کے لیے اس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیڑے کو یا اونٹ یا گائے کے بچے کو پالتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1842۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، جبکہ بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ سامنے نظر اٹھائے گا تو اسے سامنے آگ نظر آئے گی، دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے بھیجے ہوئے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ لہٰذا جو شخص آگ سے بچنے کے لیے آدھی کھجور ہی دے سکتا ہے، یعنی زیادہ کی طاقت نہیں، وہ یہی کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1843۔ حضرت سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1844۔